کے ازالے کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت یہ آج کل ایشو یہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کا جو کرائٹیریا اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ نیک اعمال ہیں، نیک اعمال تولے جائیں گے برے اعمال کے اس میں ساتھ، اور پھر جس کا وزن زیادہ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا۔ تو بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے، بہت سے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، ایسے بہت سے ہالی ووڈ کے بھی لوگ ملیں گے جو چیریٹی کے لیے افریقہ جیسے لوگ جگہوں پر جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہاں کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، یا پھر مدر ٹیریسا جیسے، پھر نیلسن منڈیلا جیسے، ایسے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور انہوں نے نیک اعمال کے حوالے سے تو بہت کام کیا۔ تو ان کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ جنت میں کبھی جا سکتے ہیں؟ یہ عوام میں بہت اس کے بارے میں یہ اچھا اور ضروری سوال ہے، اور یہ پہلے متعدد موقعوں پہ لوگ یہ کرتے رہے ہیں اور میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اصل میں جنت دوزخ کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے، ایمان باللہ و برسول ہی پر اس کا مدار ہے کہ اللہ اور آخرت پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے یا نہیں، تو ایمان پر مدار ہے۔ تو مرنے والا اگر جو وہ نیک ہے یا بد ہے، ہاں ایمان کے ساتھ مرا ہے تو ایمان جو اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کر دے گا، اور جہنم کی جو بدعمالیوں کی جو سزا ہے وہ بھگتنے کے بعد اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے، اساۃ المومنین۔ اور باقی یہ کہ ایک آدمی ایمان کے بغیر مرا ہے، بھلے وہ دنیا میں کتنے اچھے نیک اعمال کرتا رہو، تو کم از کم آخرت کے اندر جنت میں داخلہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ جنت میں داخلے کا مدار ایمان پر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ اس کو بالکل بتلا دیا ہے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ یہ کفار و مشرکین کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں، اور دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دولت، شہرت اور عزت کی شکل میں۔ لہٰذا ان لوگوں کو دنیا میں اللہ نے دولتیں دی، عزتیں دی، شہرتیں دی ہیں، تو اس کی شکل میں اللہ دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ ان کو ملتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر جو ہے وہ فیصلہ مدار ایمان پر ہوگا۔ ہاں ایمان اگر ان کا اللہ کے ہاں معتبر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نجات ہے، اور اگر ایمان پر نہیں ہوا تو پھر ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ اور یہ ایک فطری اصول ہے، یہ غیر فطری اصول نہیں ہے، فطری اصول ہے۔ دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر جو ایک آدمی بہت اچھے یعنی اعمال کا مالک ہے، اخلاق حسنہ کا مالک ہے، لیکن حکومت وقت جو سربراہ مملکت کا باغی ہے، سربراہ مملکت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یا اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو جو ہے وہ حکمران تسلیم کرتا ہے، یعنی وہ باغی ہے ملک کا، جو حکمران اعلیٰ کے خلاف اس نے کسی دوسرے کو حکمران بننے کا تصور قائم کیا، یا خود اس کے مقابلے میں اس کی جو ہے وہ ریٹ کو چیلنج کر دیا، وہ باغی ہے۔ حالانکہ اپنی ذات میں بڑے اخلاق حسنہ کا مالک ہوگا، اس کے چاہنے والے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت چیریٹیبل کام بھی کرتا ہو، لیکن کیا بادشاہ وقت اس کو اس پر معاف کر دے گا؟ بادشاہ یہ سوچے نہیں بہت نیک آدمی ہے، بہت چیریٹیبل کام کرتا ہے، لہذا کوئی بات نہیں، اس کی اس بغاوت کو معاف کر دو، نہیں معاف کرے گا۔ کہ جو ریبل جو ہوتے ہیں، باغی جو ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی، ان کے لیے قتل و پھانسی ہوتی ہے، حالانکہ اپنی ذات میں بھلے کتنے بھی نیک ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں جو ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے مقابلے کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، یا خود اللہ کے حکم کو ریٹ کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ساری کی ساری ایمان پر چیزوں پہ، ایمانیات پر تم ایمان لاؤ، اور اس کو ریٹ کو چیلنج کرتا، ایمان نہیں لاتا، نہ اللہ کے ایمان کے تقاضے پور کرتا ہے، نہ رسول پر، نہ کتابوں پر، کسی پر نہیں لاتا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو باغی ہو گیا اللہ کا۔ تو وہ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا باغی ہو گیا، اس کے لیے معافی کی درخواست یا معافی کے بارے میں سوال کرنا ہی حماقت ہے۔ دنیا کے اندر جو حکومت اب امریکہ کی جو حاکمیت اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی بات اٹھا دے اور اس کے خلاف کسی دوسرے کو حاکم اعلیٰ سمجھے، شریک ٹھہرائے، یا یہ اس کے ریٹ کو چیلنج کرے، تو کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ یا خود نیلسن منڈیلا جو ہے وہ اس کی ریٹ کو اگر حکومت وقت میں اس کو چیلنج کرتا کوئی، تو کیا نیلسن منڈیلا اس کو معاف کرنے کے تیار تھا؟ تو اس لیے اس نے اگر اللہ کی حکمت اعلیٰ کو چیلنج کیا، یا اس کی جو ہے بتائے ہوئے ایمانیات پہ اس نے عمل نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے بھی معافی کی توقع رکھنا یہ بھی حماقت ہے، کیونکہ اللہ صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ جبار، قہار اور ذو انتقام بھی ہے۔ اب رحیم کریم کی صفت تو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دینا چاہیے، لیکن اللہ قہار جبار بھی ہے۔ اللہ نے اپنے صفات قہاریت اور جباریت کو بھی ذکر کیا، ذو انتقام کو بھی ذکر کیا ہے، ذو شدید کو بھی ذکر کیا کہ بھئی سخت پکڑ والا بھی ہے۔
تو اس لیے جو ہے نا اللہ کی دونوں صفات ہیں، اپنے اپنے جمالی اور جلالی صفات اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نیک لوگ ہیں لہٰذا ہاں دنیا میں اللہ ان کا بدلہ دے دیتے ہیں، لہٰذا جس پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے دل بیمار تھا، مسلمان، اور ایک یہودی بیمار تھا. تو مسلمان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یار وہ جو ہے اس زیتون کا تیل پینا چاہیے. اس کے دل میں خیال ہے، بیمار تھا، دل کر رہا تھا اس کا. یہودی جو ایک دوسرے مقام پر بیمار تھا، اس کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کاش مچھلی ہو نا، مچھلی کے بھنے ہوئے کباب کھاؤں. یہ دونوں کے دل میں خیال پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیال پر مطلع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ملائکوں کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو مسلمان ہے جس کے دل میں زیتون پینے کا چاہت ہو رہی ہے، اس کے گھر میں فلاں طاق میں زیتون کی بوتل پڑی ہے، زیتون کا تیل پڑا، اس میں وہ بوتل جا کے گرا دو تاکہ ٹوٹ کے ضائع ہو جائے زیتون کا تیل. تو ملائکہ گئے، انہوں نے گرا دی اور وہ زیتون کا تیل ضائع ہو گیا، جو جتنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. ادھر یہودی کی طرف بھیجا، ملائکوں کو کہا کہ جاؤ وہ جو ہے اس کے تالاب کے اندر وہ فلاں دریا سے اٹھا کے مچھلی اس کے تالاب میں ڈال دو گھر میں، کیونکہ اس کے گھر کے تالاب میں مچھلی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ یہاں بنگلہ دیش میں تو ہم نے خود دیکھا، وہاں گھروں کے ساتھ بڑے بڑے تالاب بھی ہوتے ہیں جن میں مچھلیاں ہوتی ہیں. ہاں مچھلیاں ہوتی ہیں، تو وہاں لوگ جو ہے نا وہ مہمان آ گیا، کوئی آ گیا تو اس میں سے مچھلی پکڑی اور اسے بھونی تیار کی اور کھلا دی. ہاں یہ لوگوں نے وہاں تالاب بنائے ہوئے، تو اس زمانے میں ہوتا ہوگا. تو اب یہ قصہ جب ہو گیا تو ملائکہ بڑے حیران کہ یار یہ عجیب معاملہ ہے. یہ مسلمان جو سچے ایمان کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دی اس کی زیتون کو گرا دو، جبکہ اس کی چاہت ہو رہی ہے. اس کی یہاں مچھلی ہے نہیں، اس کو چاہت ہوئی، جو کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن، اللہ کے کہے ہوئے ایمان کے صحیح تقاضے پورے نہیں کر رہا، وہاں کہہ دیا مچھلی ڈال دو. دونوں جماعتیں آپس میں کہنے لگی یار یہ عجیب معاملہ ہے. تو خیر اللہ سے پوچھتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے کہ یا رب ذوالجلال، آپ نے جو حکم دیا ہم نے حکم پورا کر دیا، لیکن ہمیں یہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی پیچھے حکمت کیا ہے؟ آپ تو حکیم مطلق ہیں، ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو تیرا سچا مومن بندہ تھا، تیرے نبی کا پیروکار، وہاں اس کی چاہت آپ نے پوری نہیں ہونے دی، وہاں جو کہ تیرے نبی کا دشمن، اس کی چاہت آپ نے پوری ہونے دی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے، یہ دنیا کے اندر ظاہر اس نے میری عبادات کی، نیکیاں کی، جس کے نتیجے میں نے اس کے درجات بلند بھی کیے، ثواب بھی عطا کیا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا. لیکن یہ کہ اس کی ابھی کوئی ایسے گناہ باقی تھے کہ جس کی معافی کے لیے ابھی مزید وقت نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی مجازہ کرے، کوئی تکلیف اٹھائے، کوئی عبادت کرے تو اس کے وہ گناہ معاف ہوں. تو اس کے لیے یہ حل نکالا کہ اس کی جو چاہت آ رہی ہے دل میں یہ زیتون پینے کی، یہ چاہت اس کی پوری نہ ہو تو اس کو اذیت اور تکلیف ہو. وہ جو اذیت اور تکلیف دنیا میں اس کو دوں گا، اس کے بدلے میں اس کے وہ گناہ میں معاف کر دوں. لہذا میں نے یہ کیا کہ اس اذیت کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا، تاکہ وہ جب میرے پاس آئے تو بالکل گناہوں سے پاک ہو کر میرے پاس پیش ہو اور میں اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دوں. ادھر جو یہودی تھا، وہ اس نے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں تو میں نے سب نیک اعمال کے بدلے دنیا میں اس کے دے دیے. جو اس نے چیریٹیبل کام کیے، جو لوگوں کے ساتھ بھلا کیا، سب میں نے اس کے احسان پورے کر دیے. لیکن اس کا بھی ایک نیکی اور ایک احسان باقی تھا. اب اس کی زندگی کے لمحات اب پورے ہونے والے ہیں، ختم ہونے والا ہے. اب وہ بدلہ کیسے دوں گا؟ اب آخرت میں آئے گا تو آخرت میں دینا پڑے گا، اور وہ میرا دستور نہیں ہے. یا ایمان کامل پر فیصلہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ کیا کہ دنیا کے اندر اس کے دل میں جب یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، تو میں نے فوراً اس کے لیے مچھلی کا انتظام کیا، تاکہ اس کی خواہش دنیا میں پوری کر کے میں وہ جو اس کا آخری احسان نیک عمل رہتا اس کا بدلہ دنیا میں چکا دوں. اب جب یہ میرے پاس آئے تو کسی قسم کا کوئی نیک عمل اور احسان اس کا جو میری گردن یا پیچھے عوام کی گردن پہ نہ ہو. جب میرے پاس آئے تو بالکل خالی جو اپنی کفر اور شرک کے ساتھ آئے، اور یہاں پر پھر میں اس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کروں. اس لیے میں نے وہی کیا. تو دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کفر و شرک کے اندر ہے، جو غیر مسلم ہیں، ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھتے. تبھی قرآن میں صاف کہہ دیا لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں اب ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ فیصلہ وہاں ایمان پر ہے اور ایمان ان کے پاس ہے نہیں. تو اس لیے بات اصل میں ہوئی ہے کہ جیسے دنیا یہ امریکہ میں آپ کے پاس اگر امریکن سٹیزن شپ ہے تو امریکن سٹیزن شپ ہے تو آپ کو جو ہے جو بینیفٹس ہیں وہ ملیں گے،
آپ کو ویلفیئر ملے گا اور بینیفٹس ملیں گے. آپ اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ شفاعت کر کر کے پاکستان انڈیا سے منگوا سکتے ہیں. لوگ منگواتے ہیں اپنی فیملیوں کو, تو کہا کہ ایک شفاعت ہی ہے یہ. تو یہ آپ کو اس لیے ملی کہ آپ سٹیزن شپ ہے امریکہ کی. لیکن اس کے علاوہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے اخلاق حسنہ کے مالک ہیں, بڑے نیک صالح ہیں, ان کو یہ لوگ ورک پرمٹ بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پہ پوری نہیں ہے, لہٰذا آپ کو ورک پرمٹ بھی ملے گا, بلکہ کتنے ڈپورٹ بھی ہوتے ہوں گے. وہ کہیں گے جی ہم تو بڑے نیک ہیں, بڑے شریف ہیں, بڑے اچھے شہری ہیں, ہم تو آپ کے بہت ہی, آپ کے یہ جو سٹیزن آدمی یہ تو کتنا برا ہے, کتنا فاسق ہے, فاجر ہے, یہ ڈرگ کرتا ہے, یہ کالا ایگورک ایسے ڈرگ کرتا ہے, فساد پھیلاتا ہے, وہ اس کی سٹیزنشپ اس کے پاس ہے, اس کو یہ بینیفٹ ہے, ہمیں نہیں ہے, ہم تو بڑے اچھے ہیں. تو کیا کہیں گے, نہیں بھائی ہمارا یہ اصول ہے, دستور ہے, سٹیزن شپ پر فیصلہ ہوتا ہے, آپ چونکہ امریکن سٹیزن نہیں ہے لہذا اب آپ کو یہ بینیفٹ حاصل نہیں. دیٹس اٹ, نو کوشچن. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ سٹیزن جو بندہ ہوگا اس کو اگر گرفتار بھی کریں گے تو گرفتار کر کے امریکہ کی جیل میں رکھیں گے, اس کو باہر نہیں ڈپورٹ کریں گے. لیکن اگر باہر کا کوئی آدمی جو بڑا نیک صالح ہے اس کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیں گے, کوئی نہیں سنیں گے اس کی نیکی تقویٰ, کوئی نہیں سنیں گے بڑا اچھا شہری ہے, بڑی خدمتیں کرتا ہے, بڑی ویلفیئر کرتا ہے, تو اس کو جناب ڈپورٹ کر دیں گے. تو معلوم ہوا یہ فطری اصول ہے, کسی بھی سلطنت کا اصول ہے, اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ ایمان کی سٹیزن شپ اگر آپ کے پاس ہے تو آخرت میں آپ کے لیے نجات ہے اور جنت کا داخلہ ہے. اگر ایمان کی سٹیزن شپ آپ کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں اللہ اس کا بدلہ تمہیں چکا دیں, لیکن آخرت میں آپ کو کے لیے کوئی حصہ نہیں. تو حضرت اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی نے نیک اعمال کرتا رہا, این مرنے کے وقت پر اگر اسلام قبول کر لیا تو تمام نیک اعمال اس کو کام آئیں گے, یا بس اب اس لمحے سے آگے اس کو کام آئیں گے؟ اظہر جب ایمان لے آیا, ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور وہ ایمان جو ہے, ایمان کے بعد مزید کو نیک عمل کا موقع نہیں ملا تو اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے جنت میں داخل کریں گے. تو پرانے نیک اعمال کام آئیں گے یا نہیں؟ وہ تو کفر کی وجہ سے سب مٹ جائیں گے, کیونکہ کفر سب سے بڑا برا عمل ہے. کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں ترازو جو قائم کیا جائے گا وہ نہ تو ان لوگوں کے لیے قائم ہوگا جو خالص ایمان والے ہیں, جو خالص ایمان والے ہیں ان پر بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا, ان پر بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا. جو خالص ایمان والے ہیں اور اعمال صالح ہیں تو وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے, اور دوسرے وہ جو خالص کافر مشرک ہیں جن کے پاس کسی قسم کا ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا, وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہاں, تو بیچ کے جو لوگ ہیں جن کے پاس نیک اعمال بھی ہیں برے اعمال بھی ہیں, یہ ترازو ان کے لیے قائم ہوگا, ان کے لیے تولا جائے گا کہ نیکی اور بدیاں تولی جائیں گی تو نیکی بدی کے وزن کے حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا. تو خالص مومن جو ہے ان کے لیے بھی ترازو نہیں, اور خالص کافر ان کے لیے بھی ترازو نہیں, وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. لہذا جو کفر جو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے کہ جو سارے کے سارے ان کے نیک اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے. اب مرنے سے پہلے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفر والے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آخرت کا بوجھ نہیں ہے. اب وہ مر گیا, نیک عمل کا موقع نہیں ملا, سیدھا جنت میں جا رہا ہے. تو ناظرین یہ تھا, آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بہت کنٹروورشل کوشچن ہوتا ہے کہ اتنے نیک اعمال کی اب کہاں جائے گا. خیر بہرحال حضرت نے اچھی تفصیل کے ساتھ حدیثوں کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں اس کو واضح فرمایا.